بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد بخاری، پبلک کورٹ نیوز جہلم سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور 8 فروری کے الیکشن کو ابھی تک انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ حالات تو ابھی جوں کہ تو نظر آ رہے ہیں اور اس مشقت کے بعد ابھی تک کوئی حکومت بھی معرض وجود میں نہ آ سکی اور نہ ہی ابھی تک کوئی ہم خیال لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے بالخصوص حلقہ این اے 61 اور پی پی 26 کی اور بالعموم اپنے پنجاب کی۔ میرے ساتھ موجود ہیں تحصیل پریس کلب کے پریزیڈنٹ جناب چودھری اختر ارائی صاحب اور سینئر صحافی چیئرمین تحصیل پریس کلب پنڈ دادن خان جناب ملک باسر کھوکھر صاحب۔ جی صدر صاحب، الیکشن تو ہو گئے ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ آگے کیا ہو رہا ہے ابھی تو دیکھیں نا، ہم ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہم ڈسکس کرنے ہیں این اے 61 اور 26 پر۔ پنجاب پہ بھی کر سکتے ہیں، پنجاب میں بھی کریں۔ پنجاب میں تو سیدھی سی بات ہے، نون لیگ حکومت بنائے گی، دو رائے نہیں ہے اس میں، کوئی ایسی بات نہیں۔ عوام پیدا کیا جا رہا ہے، وہ تقسیم ہو گئے ہیں۔ پیپل پارٹی کو بھی مل گیا ضلع صوبہ، نون لیگ کو بھی مل گیا ہے، بلوچستان میں بھی بنا ہوا ہے کھچڑی تھوڑی سی، شاید فضل الرحمان صاحب بھی وہاں ایڈجسٹ ہو جائیں، اور کے پی کے میں بھی جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی ہے۔ اب نظر جو آ رہا ہے نا، جو میرے اندازے میں نے آج کہا بھی ہے، کہیں گل ختم ہو گئی ہے، لگ پتہ جائے گا، نون لیگ اور پیپل پارٹی وفاق میں بھی حکومت بنا رہے ہیں۔ اچھا، بالکل یہ خبر ہے، آج شام کو کلیئر ہو جائے، صبح کلیئر ہو جائے۔ اگر نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ جو ہے نا، جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن کو جو ہے نا کل عدم قرار بھی دے سکتی ہے۔ باسر بھائی، آپ یہ بتائیے گا مجھے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کتنے % منصفانہ ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، انتخابات تو جو 8 فروری والے دن اس وقت تو بالکل ہی منصفانہ ہوئے تھے۔ اچھا، کسی بھی یہاں پہ بالخصوص ہمارے ایریا میں کسی پولنگ سٹیشن پہ بھی کسی قسم کی کوئی فوجری دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو اس کے بعد جو رات کے بعد پھر پتہ چلا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ فارم 47 میں ہوا ہے، اور اگر 45 پہ جو یہ ایک وویلا ہے کہ 45 کے رزلٹ کے مطابق فارم 47 جو ہے نا وہ نہیں بنائے گئے، یہ پورے پنجاب میں یہ ہے۔ باقی اس دن تو میں نے کئی پولنگ سٹیشن وزٹ کیے ہیں، بالخصوص کھیوڑا میں، دن میں کسی قسم کی بھی کسی پولنگ سٹیشن پہ بھی کوئی دھاندلی، کوئی پریشر وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ سر صاحب، یہ 45 اور 47 میں اتنا ڈفرنس کیوں آ رہا ہے؟ شاید اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ یہ پہلے بھی آتا رہا ہے، اب بھی آئے گا، اب پھر آتا رہے گا، جب تک کوئی جو ہے نا ایسا فیئر اینٹری۔ ایک ہی پاکستان میں الیکشن ہوا فیئر اینٹری، وہ 70 کا، بس 77 کے بعد دھاندلی کی ریس لگ گئی۔ اس میں کون لوگ ملوث ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ 2018 کو جس کو ہم آپ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس طرح ہی ہوا، اس میں تھوڑا بے ضابطگیاں کم ہوئی ہیں۔ اب کے بعد کوئی عجیب سی ہے کہ مینج نہیں ہو سکا، ہر بار اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو ہے بہت زیادہ بے ضابطگیاں ہیں نا، جو اور وہ صرف الیکشن دیکھیں، وہ یہ تمام میرے خیال ہے صحافتی حلقوں کی بھی، انٹرنیشنل طور پہ مبصرین کی بھی بالکل یہ رائے ہے، اتھینٹک رائے ہے کہ الیکشن بالکل منصفانہ ہوا ہے۔ ووٹنگ کا عمل جو ہے کسی قسم کی اس میں بے ضابطگی نہیں ہے، ووٹنگ کے عمل میں کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہے، اور جتنے بھی پریزائڈنگز تھے انہوں نے بڑی بخوبی اور باحسن اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ اور جو 45 فارم بنے ہیں وہاں پر،
اس کے اوپر بھی کوئی کسی نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا. لیکن جب یہ آر آفیسز میں جا کر کمپائل ہوئے ہیں، جب یہ 45 کے مطابق نہیں بنے، وہاں پر جو ہے نا ملک کے اندر حالات خراب ہونا شروع ہوئے، ریزلٹس لیٹ ہونا شروع ہوئے اور بہت زیادہ ہوئے. دیکھو یہ بیوروکریسی کی نائلی ہے، کیونکہ بیوروکریسی جو سول بیوروکریسی ہے نا وہ کرپٹ ہے، وہ کہیں نہ کرپشن میں جو ہے نا دبی ہے. وہاں پریشر میں آ کے سیاستدان نے پریشرائز کیا ہے، کسی اور کمپنی نے پریشرائز کیا ہے، جو بھی ہے نا سب ان کی بدماشی کی وجہ سے جو ہے نا یہ ضابطیاں ہوئی ہیں. ان کو چاہیے تھا جرت کے ساتھ جو ہے نا الیکشن اناؤنس کرتے، اور جو نتائج تھے سب جماعتوں کو جرت کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ جو ہے نا نتائج کو مان لینا چاہیے. جو بڑا پن، جو دیانتداری حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں دکھائی ہے، کیا یہ باقی جو امیدوار 60 ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے جیت کی خوشیاں منا رہے ہیں، کیا انہیں نہیں یہ شاید منانے چاہیے تھے؟ کرنا چاہیے نا. اصل پتہ کیا ہے، جو الیکشن ہارتا ہے نا وہاں تو ہوتی ہے دھاندلی. نہیں، جہاں دھاندلی ہوتی ہے وہاں ہی دھاندلی ہوتی ہے. نہ آپ یہ دیکھیے، جو سرحد میں جو ہے نا امام آپ سرحد میں ووٹ پیپلز ان کو ملے ہیں. اب کون تھا وہاں پہ بھی الیکشن کمیشن؟ یہی حکومت تھی نا. وہاں لیکن دھاندلی ہوئی جو نہیں ہے تو وہ لے آئے نا 45 اور 46. آپ کو یہاں 3 سیٹیں جتوا دی ہیں. نہیں 47. آپ مجھے بتائیں، پی ٹی آئی کی 3 سیٹیں آپ مجھے دھاندلی نہیں ہوئی. آپ مجھے عقلی طور پر بتائیں کہ جن لوگوں نے صوبائی کے ووٹ دیے ہیں انہوں نے قومی کے دیے یا کوئی نیا آیا قومی کو دینے کے لیے؟ یہ دیکھو نا، ایک مجھے بات بتائے نا، انہوں نے ووٹ پول کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ سر ترتیب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ 45 پہ، ہم یہاں پہ اس 45 پہ تو پی ٹی آئی جو ہے جیتی ہوئی ہے 61 بھی اور 60 بھی 45 پر. تو پھر کس کا قصور ہے؟ قصور تو اسی کا ہے نا جس کا قصور ہے. ہم اس کی تو بات نہیں کر رہے، لیکن ایک بات یہ کر رہے ہیں، دیکھیں جس جگہ پہ میں یہ کہتا ہوں تمام پارٹیوں کو یہ کہنا چاہیے، تمام پارٹیوں کو، کہ جو 45 کا رزلٹ ہے سرحد میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، وہ ماننا چاہیے اور تمام پارٹیوں کو ماننا چاہیے. اگر کوئی پختونخوا میں بے ضابطگی ہوئی ہے وہ سامنے لانی چاہیے. سامنے لانی چاہیے. تو مانسہرہ میں کیسے ہوئی ہے؟ پھر وہ دوبارہ کلیئر ہو گیا. دونوں دفعہ وہی جیتتا ہے بندہ. نون لیگ کا کہاں سے کلیئر ہو گیا؟ نواز شریف سب کلیئر ہو گیا. سر کیسے کلیئر ہو گیا؟ نہیں، نواز شریف کو تو زبردستی کلیئر کرانے والی بات ہے، کیونکہ یہاں سے یاسمین راشد سے ہار رہا ہے وہ، اس لیے وہاں کلیئر کرائیں گے. لیکن نہیں، وہ آپ بتائیں مجھے 2 دفعہ گنتی میں وہ ہار گئے اور تیسری دفعہ وہ جو ہے اس کو کلیئر ہو گیا. آپ کے اندر بھی دبی ہنسی آ رہی ہے اس بات کی، ان کی جیت کے اوپر. نہیں، جیتنا چاہیے وہ. ہاں، مجھے لیڈر ہے، جیتنا چاہیے اس کو، ان کو جیتنا چاہیے. نہیں بننے جا رہا ہے. ہاں نہیں، بننا چاہیے. یہ کمشنر نے کیا کیا ہے کھوکھر صاحب پنڈی کے؟ اس کا اچانک ضمیر کیسے جاگ گیا؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اچانک وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اور آر پی او میں نے تمام آر اوز کو میں نے انسٹرکشن دی ہیں. ٹھیک ہے، اس نے ہمارے معاملے میں بھی انسٹرکشن دی تھی. ہاں جی، اس نے ہمارے پریس کلب کے معاملے میں بھی 2 نمبر آدمی جو ہے وہ دیکھیں نا کہ واقعی زمین. آپ یہ دیکھیں نا، ایک دم آر پی او لندن چلا گیا ود فیملی، یہ جیل چلا گیا. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، پاگل آدمی ہے نا. نہیں یہ پاگل آ گیا. شاہ صاحب کمشنر پاگل بھی گئے ہوئے. میرے ذہن میں ایک بات آپ اچانک وہ پاگل ہوا یا شروع سے پاگل ہے؟ ہمارے ساتھ بھی مجھے پاگل پن کا دورہ پڑا. حضور جس کو 4 دفعہ دل کا دورہ پڑ چکا، 15 دفعہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہو چکے، 128 قسم کی وہ بیماریوں میں مبتلا، اس کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں، جس کو جو کل تک ٹھیک کام کر رہا ہے اسے آپ کہہ رہے ہو پاگل ہو گیا. شاہ جی آج کا جو ہم پروگرام کر رہے ہیں نا، ہم کر رہے ہیں انجوائے. تو ہم تو کمشنر کو سوال نہیں نکلوائیں گے. اس نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا، میرے خیال کے مطابق اس کا کوئی ضمیر وغیرہ نہیں جاگا. ہاں ٹھیک ہے جی. کیا چیز جاگی اس کے اندر؟ جنہوں نے اسے پہلے کہا ہے، جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے، فارم 45 اور جو 47 کا جو ڈفرنس آیا ہے، جن کی وجہ سے وہ ڈفرنس بنایا گیا ہے، میرے خیال میں ان کے کہنے پہ نا اب وہ اس نے یہ بیان دیا. میرا ذہن تو یہ کہتا ہے. آپ کا مطلب کمپنی ہے، کھل کے بات کریں. نہیں، کمپنی ہے یا جو بھی ہے، اس کو بڑی مشکل سے ہم جیل جاتے ہوئے بچے ہیں، دوبارہ نہ بھجوائے.
نہیں ہمارا کمپنی کچھ نہیں کہتی. اچھا میں یہ ایک اور کمپنی نے کہا, کمپنی کو تو ویسے لوگ بدنام اچھا ایک سنجیدہ سوال, لالچی سے آدمی لوگ ہوتے ہیں یا بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں لالچی, وہ اس کے 15 دن رہ رہے ہیں اس کی سروس ختم ہونے میں. اس کو ملک ریاض نے موٹیویٹ کیا ہے, اس نے اسلم نے, میاں اسلم نے اسے موٹیویٹ کیا ہے, اسے زرتاج گل نے موٹیویٹ کیا ہے, اس کو ہیرو بنا کے جو ہے نا قربانی کا بکرا, اس کا 13 تاریخ کو 13 فروری اسی مہینے کی 13 تاریخ کو اس کا امریکہ کا ویزا لگا ہے سر. جو صبح اچھا فجر کی نماز پڑھ کے خودکشی کرنے جا رہا تھا نا بندہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو وہ امریکہ کا ویزا لگوا کے نا خودکشی سے بعد اس نے جو پریس کانفرنس کی بڑی ٹائٹ لگا بھائی دیکھیں نا, جو رائے آپ قائم کر رہے ہیں نا تصویر دیکھ کر زرتاج گل کی یا دوسروں کی, تو پھر دوسری طرف سے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ بھی کچھ کبھیوں میں مصروف ہے, شہباز شریف کے ساتھ بھی اس کی تصویریں ہیں. ابھی کی بات ہے نا, یہ پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں, ابھی کی بات ہے. نہیں اختر بھائی میں بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا مشتر آفس ہے, وہ سب آتے ہیں, سب جاتے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ ملک ریاض نے یا یہ وہ دیکھیں نا, ملک ریاض نے جواب دیا ہے ملک صاحب, اس نے جو بیان دیا ہے, تردید کی ہے, اس نے جو بیان دیا ہے نا کمشنر نے, اب یہ کہیں کہ اس کا ویزا لگا ہوا تھا, یہ ہے وہ ہے, لیکن وہ بات گراؤنڈ ریئلٹیز نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں نا آج ہی وہ 3 اسلام آباد میں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا, آج وہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ کینسل کر دیا گیا. اچھا ویسے کوئی اسی طرح یہ چکوال کی وہ بھی وہ بھی نوٹیفیکیشن مطلب یہ ہے الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے نا وہ سب سے گھناؤنا ہے ہر حوالے سے. اگر دیکھیں بات سنیں, 2013 میں نا اپنا عمران خان نے کہا تھا کہ 4 ہلکے کھول دو, 4 ہلکے انہوں نے کھول دیے تھے. نہیں کھولے تھے سر, نہیں کھول دیتے تو نہیں کھولے تھے سر, اور سر بہت دیر میں کھولے تو چیختا رہا 18 کرتا رہا. ہر دور میں. اب یہ 2018 میں کیا ہوا, 2018 میں اس طرح ہی ہوا پورا. تو کھلوا لیتے نا ہلکے, کیوں نہیں کھلوائے؟ کسی نے کھلوائے, کسی نے آواز بھی نہیں بلند کی کہ ہلکا کھول لو فلاں. وہ تو روتے رہے ہیں بیچارے, نہیں روئے, دیکھیں انجوائے کرتے. یہ مقافات عمل ہے 2018. یہ مقافات عمل نہیں ہے سر, یہ مقافات عمل نہیں ہے. 2018 میں ان کا لیڈر جیل میں تھا, 21 سال سزا ہوئی تھی اس کو. کیا باپ سے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں. سر میری بات ہے, میں آپ کو باندھ کے جو ہے نا 2018 میں کیا ان کا نشان چھیننا, کیا ان کے کینڈیڈیٹس کو اٹھایا, کیا ان کا جناب والا عام ورکروں کو بھی پولیس لے کر گئی؟ سینٹ میں ان کا جو ہے نا جیتے ہوئے تھے وہ ہرا دیا گیا, سینٹ آ رہا ہے, سینٹ میں ان کا نشان چھین لیا گیا. یہ سارے مقافات عمل تاریخ پڑھیں. سر ہم تو تاریخ پڑھ کے ہم بھی دیکھ رہے ہیں, یہ بتائیں کہ جس طریقے سے اس دفعہ کا میں آپ کو نہیں, اس سے 1000 گنا بڑھ کر اس دفعہ دھاندلی ہوئی ہے, پروگرامنگ ہوئی ہے. میں 2000 آپ 3000 اس سے زیادہ ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, اس سے 2 رائے نہیں ہے کہ بے ضابطگی ہوئی ہے, میں دھاندلی نہیں کہتا ہوں. ہاں بے ضابطگی ہم بھی لفظ استعمال کریں گے. دھاندلی ہوئی, اس سے آئندہ جو ہوگی اس سے زیادہ ہوگی. یعنی کہ ملک ٹھیک نہیں ہونے والا ہمارا. آپ ٹانگیں کھینچتے رہیں گے نا سیاستدانوں کی, جب آپ کو حصہ اچھا مل گیا تو آپ خوش ہیں. آپ نے تو سرحد میں تو پی ٹی آئی نے کوئی رولا نہیں ڈالا, وہاں امام کعب آ گئے تھے, فرشتے آ گئے تھے. اور رولا تو وہ ڈالتا ہے نا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یار اب نواز شریف یار کے کون سا رولا ڈالا ہے, کون سا رولر نہیں یہاں کا کون سا رولر ڈال دیا ہے اس لیے کہ وہ جیت رہے ہیں. پیپلز پارٹی کیوں نہیں رولر ڈال رہی, وہ جیت رہی ہے. اور حافظ نبی الرحمان کیوں ڈال رہا ہے کہ اس کو 8 لاکھ ووٹ پڑ رہے ہیں, وہ ہار رہا ہے, اس کو 1 لاکھ پڑ رہے ہیں, وہ ساری سیٹیں لے کے جا رہا ہے. اور سر جی کیسی بات کر نہیں, ایک وہ چیز نہیں ہے نا, یہ ایک ہی لیول آ رہا ہے نا. میں ایک سنجیدہ سوال آپ سے کرتا ہوں, مجھے آپ اس کا جواب دیں. بالکل سنجیدہ سوال ہے میرا. آپ اس اپنی دھرتی اپنے راج پہ بات کریں, اپنی دھرتی پہ کریں. نہیں ایک کریں گے, میں ایک چھوٹا سا اپنا راج آ گیا, ہم اپنی دھرتی کی بات کریں, اپنی دھرتی کی بات کریں. لیکن ایک سوال آپ سے, ہماری دھرتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. نہیں ایک سوال میرا دل میں آ رہا ہے کروں. مولانا فضل الرحمان نے جو بیانیہ اب دیا ہے 9 مئی اور جو ہے پچھلا سارا جو ہے وہ اس کے اندر ڈوب نہیں گیا؟ دیکھو نا, مولانا کی اپنی اسٹریٹجی ہے, ان کا کیا طریقہ کار ہے. مولانا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں کھلے عام کہہ رہا ہوں. مولانا کے ساتھ زیادتی ہے کہ مولانا پاکستان کے سفیر بن کر جو ہے نا افغانستان گئے,
ان کو ٹریپ کر کے ادھر بھیجا گیا. افغانستان میں بہت اچھا کام کر کے آئے, پاکستان کے لیے, ملک کے لیے بہت اچھا ایک پیکیج معاہدہ کر کے آئے وہ اس حکومت کے ساتھ. پیچھے الیکشن کروا دیے گئے, اس کی جیتیں ہروا دی گئی. اب ان کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں. مولانا اگر 9 مئی کا کون نے کہتا ہے 9 مئی کی کوئی سی بات نہیں ہے. 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں, جینوئن لوگ ملوث ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں اس دھرتی پہ جس کے ہم سب بیٹے ہیں, جس کے ہم سب سپوت ہیں, اور وہ لوگ بھی اس کے سپوت ہیں جنہوں نے اس دھرتی کو بگاڑا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دھرتی تو سب کی سمجھی ہے نا. وہ تو آپ بگڑ گئے, ان کو کیا بگاڑنا ہے. دھرتی تو سب کی سمجھی ہے. اب یہ بتائیں, اب ان کا اقتدار آ گیا ہے سر, ایسی بات نہ کریں, ڈریں اس وقت سے. دھرتی والوں کا اقتدار آ گیا ہے, جن کے ساتھ وہ چلے ہیں. فرق صاحب پہ اقتدار ہے. دھرتی شرتی والے سارے جو ہے نا پھر وہی کریں گے پہلے جیسے انہوں نے گلے کیا نا, کیونکہ جو چیز فطرت میں شامل ہو جاتی ہے نا کسی کے, فرق کا گلہ نہیں کر سکتے وہ بھائی. وہ فرق انہوں نے دیکھے نا, ضروری کر کے مسواک کر کے مطلب مہدی کا الیکشن لڑایا انہوں نے 2016 میں. 2018 میں اسی کو مسواک کو نا ہو کے آب زمزم سے انہوں نے فواد کا الیکشن لڑایا ہے. پھر وہی مسواک ہے ان کے پاس, پھر دھو کے مقدس بنا کے پاکیزہ کر کے اسی مسواک کے ساتھ نام لیا ہے انہوں نے فرق الطاف. فرق الطاف بڑا زیرک آدمی ہے, جو انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں نا فرق صاحب سے, وہ نکال دیں. فرق صاحب نے خود الیکشن لڑایا ہے. فرق صاحب کو کوئی رجا کے نہیں بھیجا ہم نے, کہ فرق صاحب کو لوگوں کے کونسلوں کے جو ہے نا اس کے ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں. جتانا صاحب کی یونین کونسل سے فرق صاحب کی کتنی لیڈ ہے؟ شاید آ رہے ہیں وہاں سے, کوئی جیتے تو نہیں ہے. صرف جتانا گاؤں سے, نہیں میں یوسی کی بات, جتانا گاؤں سے جیتے ہیں تو باقی اتنے بڑے لیڈر کو اپنی یوسی تو جتانی چاہیے. آ رہے ہیں اتنے بڑے لیڈر کو اپنی یوسی تو اتنے بڑے لیڈر کو اپنی یوسی تو جتانی چاہیے. آپ جتانے پہ نہ رکھیں گے سر, آپ جتانا کوئی وہ بڑا لیڈر ہے نا. دیکھیں جی شاہ صاحب, جو ان کا نعرہ تھا نا, اپنی دھرتی اپنا راج, بہت ہیٹوگا تھا. عوام کی ان کے ساتھ امیدیں وابستہ ہو گئی تھی, لیکن آئندہ یہ نعرہ تو نہیں لگائیں گے نا. عوام ان کے ساتھ نکل پڑے, لگا لیں گے, ہم مان لیں گے. اور انہوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی کہ اس وقت اتنا بڑا نعرہ اتنا مشہور کر کے انہیں نون لیگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے, پھر انہیں نون لیگ کے ساتھ مکمل طور پہ وفا کرنی چاہیے تھی. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اوپر فرق الطاف, نیچے بریگیڈیئر مشتاق, انہیں حاجی ناصر للہ سے وفا کرنی چاہیے تھی. یہ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے میری ایج ہو گئی ہے, کافی الیکشن دیکھے ہیں. تحصیل پنڈ دادن خان میں جو یہ الیکشن دیکھے نا, سب سے زیادہ منافقت زدہ الیکشن دیکھے, بہت زیادہ منافقت ہوئی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم لوگ جو ہے وہ مخلص تھے. باسر بھائی میں آپ کی نا اٹیمپٹ کرتا ہوں آپ کی جو ہے نا گفتگو میں, جو ناصر للہ ہے نا شاہ جی, اس نے 2 محاذوں پہ جنگ لڑی ہے. ایک اس نے اپنوں سے جنگ لڑی ہے, یعنی منافقین مسلم لیگ نون, اور دوسرا اس نے مخالفین سے. اور ان کے باوجود اس کا جو الیکشن ہے نا, دیکھیں آپ, بہت سٹرانگ الیکشن ہے. اس نے بڑے ہمت کے ساتھ, جرت کے ساتھ, سنگل مین آدمی, کوئی اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے نا, ملنگ آدمی ہے, فقیر آدمی ہے, وہ بڑے کچھ کم مارجن سے جیتا ہے. بہرحال آپ کو اطلاع بھی, خبر بھی دے رہا ہوں. ایک بات تھوڑی دیکھیں, اب ایک سوالی نشان ہے حافظ اجاز صاحب پر. اگر ان کے اندر جرت, اخلاقی جرت بھی ہے, طاقتور آدمی ہے, امید ہے کریں گے بھی وہ, انہیں شٹ اپ کال نہیں دینی چاہیے. انہیں بلانا چاہیے ان عہدیداروں کو مسلم لیگ کے, جن کے گھروں میں 2 ہوتے ہیں. اب یہ بتائیں, ظفر نام ہے نا, مظفر نواز صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں PP 27 کے, وہ ٹوکرا لے کے کس خوشی میں جا رہے ہیں مبارک دینے. کرنل صاحب سینئر نائب صدر ہیں مسلم لیگ کے, وہ PTI جو جا کر وہ کر رہے ہیں. یہ تو وہ سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ ہے نا. کیا مطلب؟ نہیں یہ سپورٹ مین اسپرٹ نہیں ہے. یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ منافقت, اسی لیے میں نے ان کی بات کو آگے لے کے گیا ہوں نا میں. ہاں جی, بھائی دیکھیں, وہ 2 عہدیدار نہیں, ہارنے والے کو جیتنے والے کو مبارک نہیں دینی چاہیے. ہاں, اس طریقے نہیں دینی چاہیے جس طریقے کی وہ دے رہے ہیں. اگر ہارنے والا تو ہارنے تو
चौधरी नजर साहब के घर में ठहरी की नौकरी लेके क्यों नहीं आ नहीं गए? चोई नजर साहब भी गए हैं ना, वो वो बाहर तो गए शायद हैं। पैगाम लेके गए हैं तुम्हारे किसी का, वो कोई मुबारक देने तो नहीं गए ना। वो एक खबर है, शायद ना उनको बयान भी देना पड़ा बाद नहीं, में। क्या बाद ये में- कर्नल शौकत को भी मुबारक देने गए हैं? हाँ ये बात। वो भी जीता नहीं है ना बेचारा, नहीं, नहीं, जब वो चल- जीतेगा तो चल उसको नहीं, दे जो देगा। शुरू में था कि चल- वो जीत गए हैं जी। सर मैं खबर दे दूं आपको कि हाजी नासिर लिल्ला साहब मुशीर वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं। चल अल्लाह पाक करे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि हाजी नासिर लिल्ला साहब मुशीर सबसे वज़ीर आला इस पंजाब दफा बनने जा रहे इस हैं। इलेक्शन में जो बैड लक फिर नजर आई, जो पिछले इलेक्शन में था 2018 में भी ऐसा ही हुआ था कि देखे ना कि वफाक जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी, वफाक उसके पास था। हमारा सूबाई सीट जो है ना ये नून के पास चली गई। अब हमारी बदकिस्मती थी कि पंजाब से हमें वो ग्रांटें नहीं मिल सकी क्योंकि ये पीटीआई का था नहीं। अब भी वही, इस वक्त भी वही बना हुआ है। अगर वफाक में नून की हुकूमत बनती है तो पंजाब वाला गायब है, और अगर इधर इनकी पीटीआई की बनती है तो वफाक हमारे साथ नहीं है। भाई जी बात तो बात ये- सुन ले, हाँ। बात सुन ले। फरक साहब जो है ना, जो आपकी तमाम महरूमी है ना, इंशाल्लाह वो खत्म करेंगे। नहीं नहीं, उनसे बहुत और तवक्कुआत है, तवक्कुआत। बहुत और तवक्कुआत इस बार जो है ना, वो भी बंदा जो है ना बैठा है, वो हार गया ना, मैं वो एमएनए से भी ताकतवर है। MP मेरी अब ये बात नोट कर लीजिएगा कि वो वजीर आला पंजाब के मुशीर बनने जा रहे हैं, और ये मैं सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं अपने हल्के के लोगों को। ये जी हमारी खुशकिस्मती है जी। अगर वो बनते अगर वो बनते हैं ये हमारे हल्के के हमारे हमारे मसाइल हल हो हाँ। गए इस वाले से। हो गए उधर नून वफाक में। और अल्लाह उन्हें चलो। तौफीक दे कि वो दबंग तरीके से हमारे लिए कुछ मांग अब वो दबंग करेंगे भी, मेरा भी ख्याल है कि वो दबंग करें, क्योंकि वो उस बहरान से निकल गए हैं जो इखलाकी कानूनी और लोगों का जो प्रेशर था ना, वो हाँ। उससे निकल चुके हैं। बिल्कुल, और तो- अब वो जो है ना, मेरे ख्याल है कि वो एक जिम्मेदारी से अपने हल्के की खिदमत करने का सोचेंगे, करेंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि उस बंदे ने जो ना है ना, कोऑर्डिनेशन भी ठीक है फरक साहब की और उनकी कोऑर्डिनेशन भी ठीक है। लोगों ने बीच में दरमियान में ना, लेकिन फरक साहब की एक ज्यादती है, हाँ। मैं उसको ज्यादती कहूंगा। देखिए, उन्होंने बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने बतौर शख्सियत इलेक्शन लड़ा है। वरना जिस जगह ऐलान होता था ना कि ऊपर का वोट जनाब चौधरी फरक साहब का, थलवर वोट चौधरी शहजाद साहब का, राज शहजाद साहब का, वो खड़े होकर कह देते ना, भाई वोट देना है तो दोनों को दो, वरना मुझे भी ना दो। नहीं नहीं, देखिए शाह साहब ये कोई नहीं है, ये इन्होंने ये बात नहीं है, देखिए ना उनका अपना शख्सी वोट बैंक वो था। शख्सियत का उन्होंने ठीक है, लड़ा इलेक्शन, अब यहाँ पे पार्टी का इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने। खिचड़ी बनी हुई थी ना। अब देखे ना, एक तरफ 5 प्यारे हो गए, एक तरफ ये वो जो मेरी बात का पॉइंट है ना, नहीं, वो आप point नहीं ठीक समझ है। रहे। अब जो एक मैं बंदा- देखिए, आप पार्टी का इलेक्शन जब लड़ रहे हैं ना, तो आपके लिए पार्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर पार्टी प्रायोरिटी नहीं है ना आपकी, तो फिर आप समझ लें देखे ना, मसले आता है ये। मसले से काम लिया उन्होंने। देखे ना कि अगर अगर वो राजा शहजाद अगर वो ना लेते ना, तो ये जो मुनाफिक थे ना, मुस्लिम लीग के मुनाफिक, ये उसको भी हरा देते हैं। देखे ना, राज शहजाद वोट देना चाहता है, वो खुद कैंडिडेट है, वोट देना चाहता है। अब ये किस तरह कहते हैं कि ठीक है जी मुझे ना दिलवाएं। अच्छा यार, नहीं, राज शहजाद तो नंबर ले गया है, राज शहजाद तो ले गया है, अब नंबर ले गया वो तो नहीं, सर राज शहजाद नंबर ले गया। राज शहजाद की यूसी ने फरक अल्ताफ को भी जिताया, राजी नासिर को भी जिताया। हाँ वो हाँ राजा शहजाद ने देखे अनाउंस किया है ना। अच्छा, राजा शहजाद के साथ बहुत ज्यादा नहीं, वैसे ज्यादती ज्यादती तो होने के बहुत बावजूद ज्यादती तो उसने नहीं की था। है, ज्यादती उसने की है जिसने उसे खड़ा किया था। हाँ। ठीक है, लेकिन राजा शहजाद ने जब ये डिसीजन लिया ना बैठने का, और उसने कहा कि ये नीचे का वोट हम हाजी नासिर लिल्ला को देंगे और ऊपर का फरक अल्ताफ को देंगे, और राजा शहजाद की यूसी ने विन किया है ऊपर और नीचे से। मैं बताऊं, उन 5 प्यारों में से ना राजा शहजाद ही अफवाह है। ये नंबर ले गया। राजा शहजाद अच्छा, पांच प्यारों को आप डिस्कस नहीं, नहीं, पांच वो ये- खत्म हो गए उनके क्या देखे ना, ये खत्म 5 हो गया। प्यारों की अब वो बेचारे बाप ये एक क्या 5वां रहे- प्यारा था ना। वो कह रहे बाप के कोई कह रहा है, मैंने मेरे पास है करवाया, 5 मैंने- प्यारों में से ना सर जी 4 तो अल्लाह को प्यारे हो गए, एक जो है ना, एक जो है कामयाब हो ये गया। आवाम को प्यारा होगा, आवाम को ये इसका डिसीजन जो है देखिए उसके अलावा इसमें शहजाद कभी जैसा भी- दोस्त नवाज आदमी, उसके साथ ना उन्होंने अच्छा नहीं किया जिन्होंने इसको स्टैंड दिया था, और जिन्होंने अपने डेरे पे खड़े होके कहलवाया था कि हमारा उम्मीदवार जो है ना राजा शहजाद है, हम किसी सूरत हाजी नासिर को वोट नहीं देंगे। और अपनी बात का पास ही रख जिन्होंने लेते। बिलोवाल में बदनज़मी एन की, आखिरी टाइम पे बिलोवाल आके में बदनज़मी बिलोवाल की। में बदनज़मी की, उधर कोट कच्चे में बदनज़मी की, उधर अपने जिंदरान में बदनज़मी की। ठीक है,
وہ سب لوگ جو ہیں اس وقت ان کا نام لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. تو صحیح. انہوں نے منافقانہ کردار ادا کیا مسلم لیگ کے لیے. یہ مفاداتی تھا یہ ان کا الہاد جو ہے نا. اپنا باسط بھائی آخری بات کیونکہ نزدیک بھی لگا ہوا ہے ٹائم بھی. آج ایک بات آؤں, کون لوگ تھے جو نا یہ چلائی تھی بات اس کو بٹھا دو, اس کو بٹھا دو. میں ایک بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس کے بٹھانے کا نقصان حاجی ناصر کو بہت زیادہ ہوا ہے, بہت زیادہ ہوا. اگر تیمور کھڑا رہتا ناصر للہ کبھی الیکشن نہ آتا. اچھا, اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں چوش صاحب, بس صاحب آپ دونوں کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. کیونکہ تیمور کے جتنے ووٹ ہیں نا ناصر للہ کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑا. نہیں, جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں انہوں نے کھل کے اس میں ایک تکلامی کرتا ہوں. دیکھیں جی کہ جو اب یہ بات کر رہے ہیں نا, ان کا ذاتی ووٹ بینک کون سے نہیں ایک اپنی جو بات میں آپ کو جا رہا ہوں کہنے, میری بات نہیں سر ایک منٹ میری بات سنیں, میں آپ کو بات آ رہے ہیں نا سر صاحب. دیکھیں نا, پہلی بات یہ کہ وہ ایک یو سی لیول کے کینڈیڈیٹ تھے. یار اچھا, انہوں نے ان کی جو کمپین تھی نا بڑی دبنگ کمپین تھی, انہوں نے بہت زیادہ خرچہ کیا اور ان کے ساتھ ٹیم میں اچھی شامل ہو گئی لیکن خرچے کی بنیاد پہ. اچھا, باقی جو زیادہ جتنی آواز تھی نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکر تھے نا انہوں نے اس کے کندھے پہ رکھ کے تو استعمال کیا ہے, اسے کوشش کی ہے کہ یہ کھڑا رہے. اس کا کھڑا رہنا پی ٹی آئی کے حق میں تھا کہ وہ نون کے ووٹ توڑ رہا ہے. نہیں, اور وہ یہ آپ کا تجزیہ ہے نا, ان کی یہ رائے ہے. لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں نا, اب میری بات کو فالو کریں. ایک منٹ صاحب, میں بتانا چاہ رہا ہوں جو بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, تیمور کو کھڑا کر کے اس کو بٹھا کر ایک ہوا اس کو بنا دیا گیا. اگر وہ کھڑا رہتا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کا ووٹر کتنا ہے. اس کا جو ایک بھرم جو بن گیا تھا نا, انہوں نے اس بھرم کو بڑھا دیا ہے, اس کو بٹھا کر اس کی ویلیو بڑھا دی. اگر وہ الیکشن لڑتا تو میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی اپنے تجزیے میں کہ وہ چوری نظر سے کم ووٹ لیتا, 10,000 سے زیادہ ووٹ نہیں تھے. ٹھیک ہے, اسی طرف تو میں آ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ زیادہ تر پی ٹی آئی کی ٹیم لگی ہوئی تھی جو اس کے ساتھ وہ اس کے کھڑا ہونے کا اگر کھڑا رہتا تو حاجی ناصر للہ ٹھیک ہے, حاجی ناصر للہ الیکشن ون کرتا, حاجی ناصر للہ الیکشن ون کرتا. اس کے جو 7-8 ہزار ووٹ تھے نا, اس کے جو 7-8 ہزار ووٹ تھے وہ پی ٹی آئی لے گئی. ٹھیک ہے, وہ پی ٹی آئی لے گئی اور انہوں نے ووٹ ڈلوائے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ بریگیڈیئر صاحب کی کمپین کی ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں سر اختلاف ہے یار, ان کا 7-8 ہزار ووٹ کھڑا ہوتا, میں آپ گئے نا 20,000 ووٹ لے جاتا. نہیں سر, 5,000 ووٹ لیکن کسی کو ڈلوانا نا, اب ڈلوانا مشکل ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے. لیکن اس کی پی ٹی آئی کے بندے آپ جتانا اگر کلیم کرتا ہے اس کا 20,000 ہے, 25,000 ووٹ ہے, وہ آ گیا اپنے 20-25,000 خود کھڑا ہو کے ووٹ لینا یہ ایک الگ میٹر ہے, اور کسی کو دلوانا وہ پابند نہیں ہے کسی کے. اگر میری برادری میں کھڑا ہوں تو وہ ساری کی ساری میرے ساتھ کے سب کو پتہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے مسلم لیگ کے ساتھ رہ کے مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کو نہیں, انہیں اخلاقی طور پہ پہلے تو ریزائن کر دینا چاہیے. نہیں تو جو مسلم لیگ کی قیادت ہے, اعلیٰ قیادت, انہیں دھکے دے کے نکال دینا چاہیے. اعلیٰ قیادت اور ضلعی قیادت ان کو دھکے دے کے مسلم لیگ سے نکالے. کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی بھی کرے, پی ٹی آئی کی اختر بھائی میں ایک آپ کے ساتھ سوال ہے, میرا سوال کرے, کارکن کرے, اس کے ساتھ ایسے حال ہونا چاہیے. یہ نہیں تبھی مثال بنیں گے نا, تبھی لوگ اچھے سامنے آئیں گے. ایک میرا سوال ہے, آپ دونوں پہ سوال, یہ بتائیں کیا نوابزادہ برادران نے چودھری فرق الطاف کے ساتھ 100% وہ ٹھیک چلے, ان کو سارا ووٹ ڈلوایا گیا؟ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ووٹ ڈلوا نہیں سکتے سارے کسی کی بھی, ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں وہ مخلص تھے, وہ مخلص نہیں تھے, یہ علیحدہ چیز ہے. انہوں نے اپنی جگہ پکی کر لی ہے اور اگلا ٹکٹ انہوں نے اپنا پکا کر لیا ہے. نوابزادہ وہ مخلص تھے, ٹھیک ہے, ان کی یو سی جیتتا ہے, ٹھیک ہے, اور حاجی ناصر کی عوام میں نا, عوام میں یہ
ابہام پایا جائے. میں نے اس لیے سوال کیا. جب وہ اس کے حق میں وڈرا ہو گئے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ووٹ اٹھا کے اس کو دے دیا. اس طرح تو یہی پھر 5 پیاروں کی بات آ گئی ہے. یہ بھی تو ودرا ہوئے تھے، یہ جس طریقے سے وڈرا ہوئے ہیں نا، آپ مجھے اگر آپ شیرازی کوڈ مطلوب صاحب کو ملاتے ہیں نا، اگر آپ اس کو تیمور کوڈ مطلوب صاحب کو ملاتے ہیں تو یہ تو ان کا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے، وہ جب جس حالات میں بھی جیسے بھی انہوں نے سرنڈر کیا پارٹی کے حکم پہ، اصول تو یہ بنتا تھا کہ جب ٹکٹ اناؤنس ہوا تھا فرق الطاف کا، یہ اسی دن اس کے حق میں لبیک کہہ دیتے. انہوں نے ضد لگائی، وہ آخرکار ان کی ضد ٹوٹی یا توڑی گئی، لیکن اس کے بعد چاہے مجبوراً چاہے خوشی سے انہوں نے فرق الطاف کا ووٹ مانگا، فرق الطاف کے لیے ووٹ لیا، اور فرق الطاف اگر وہ نہ چلتے تو فرق الطاف ثابت کیا. ناظرین، یہ دلچسپ بحث جو ہے جاری رہے گی اگلے سیشن تک. اگلے سیشن میں آپ اس کا بقایا حصہ دیکھیں گے. آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اکٹھی ہو کر بیٹھے. عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور باقی تمام پارٹیاں اپنی اپنی انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک کے لیے اکٹھے ہوں، ملک کے لیے سوچیں، ملک کے لیے بات کریں، اور کچھ عرصے تک اپنے مفادات کو اور اپنی سیاست کو پسے پش ڈال کر اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں. اور جب تک یہ تمام سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے، ایک پلیٹ فارم پر نہیں آتے، کم سے کم ایک ایجنڈے پر کہ تمام اداروں کو سیاست سے پاک کرنا ہے، تب یہ پاکستان بنے گا. تو اس حوالے سے ہماری آج کی بحث اختتام کو پہنچتی ہے. دوسرا، حلقہ N61 کی ترقی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ فرق الطاف صاحب، حاجی ناصر صاحب، بریگیڈیئر مشتاق للہ صاحب مل جل کر اس علاقے کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور جس کا جتنا حق بنتا ہے، جتنا حصہ بنتا ہے، وہ حصہ ڈال کر اس تحصیل کی محرومیوں کو دور کرے. اللہ حافظ. امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام پر رائے دیں گے، کمنٹس کریں گے اور سبسکرائب کریں گے ہمارے چینل کو.